अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। सब मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त सियासी गहमा गहमी नहीं बल्कि सियासी जंग का माहौल तारी है और सियासतदान एक दूसरे पर सिर्फ लफ्जी तीर ही नहीं बरसा रहे बल्कि आग के गोले बरसा रहे हैं। शेख रशीद ने खूनी लॉन्ग मार्च का पैगाम दिया, जबकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतशार हुआ तो आपको घर से नहीं निकलने दूंगा। गो कि दोनों तरफ ही धमकी आमेज लहजा है। तो क्या हमारी मुल्की सियासत इंतशार अफरा तफरी की मुतहम्मिल हो सकती है? यही सवाल आज अपने पैनल के सामने रखूंगी। अया साहब, हालात तो सियासी संजीदगी का तकाजा करते हैं, लेकिन दोनों तरफ जो टोन इस्तेमाल की जा रही है, क्या पॉलिटिकल फोर्सेस ऐसे रवैये की मुतहम्मिल हो सकती हैं? सूट करता उन्हें ये रवैया? नहीं, पर आप देखिए तो सही ना कि पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, कॉज क्या हैं। आप फिल्म एक बनाते हैं और लॉन्च करते हैं। कई फिल्में होती हैं वो बॉक्स ऑफिस हिट पहले दिन ही होती हैं, और कई जो है आपने पोस्टर लगाए टांगों पे, पूरे लाहौर में आपने वो किया, वो यहाँ पे एबट रोड पे पता नहीं पोस्टर बनाए, वो बिल्कुल ही फ्लॉप पहले दिन से हो जाती है। ये फिल्म चलने वाली नहीं है। अच्छा, ये तो जो है कुछ इसमें कोई बात बन नहीं रही। यहाँ पे आज वो वज़ीर आज़म साहब शांगला गए हुए थे। भाई आपने काम करना है, तकरीरें करनी है। वहाँ पे वो टोपी जो अजीब सी पहनी हुई थी वो आप देख लें, और वहाँ पे फरमाते हैं कि मैं चीनी की कीमत नीचे ले आऊँगा चाहे मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े। और यार ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए। और मिलें आपकी, आप कपड़ों को ना बेचें और रमज़ान शुगर मिल का जो स्टॉक है वही थोड़े से मार्केट में आप रिलीज़ कर दें। पोल्ट्री के कारोबार आपके, पेट्रोल के कारोबार आपके, फ्लैट आपके, जायदादें आपके, और वहाँ आप सुला रहे हैं उन शांगला वालों को कि जी हम वो जो अपने कपड़े बेच देंगे। कपड़े भी महंगे होंगे ना यार साहब? जी होंगे महंगे, पर इतना वो जो कह रहे हैं। देखिए बात सुनिए, इंसानी रूह और जिस्म कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है, कुछ जो है चाहे जितना मजबूत एसाब का आदमी हो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि एक दिन में आपको शहबाज शरीफ भी देखने पड़े और उसी दिन आपको दीदार जो है वो जोरी हमजा शहबाज का भी हो, मतलब ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। अच्छा, आपके बॉर्डरों पे आपके लोग जो हैं, जो अपनी जाने हथेली पे लेके वहाँ पे वो मुल्क का दिफा कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों के हैं, वो जो आराम की घर से जब वापस आए तो एक मिनट वो स्विच ऑन करें तो मौसने पंजाब हैं, एक वो दूसरा आप स्विच करें तो वो हैं, ये शांगला गए हुए थे, और वो जो थे यहाँ के पंजाब के जो है मनसबदार वो फैसलाबाद गए हुए थे। ये चलने वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो जो न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल है जानी कैफियत में परेशान है कि हमने ये कर क्या दिया है। कभी हल्फे बरदारी, तकरीब हल्फे बरदारी हो रही होती है तो आप अपनी खिफ्त वो मिटाने के लिए आप वहाँ पे नहीं आते। वजीरिस्तान का कोई दौरा होता है, अब मैं बड़े 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 दबे दबे अल्फाज से कह रहा हूँ, वो होता है तो पता नहीं सलूट कौन देता है। तो अब मैं ज्यादा इस तफसीलों में, आप कह रहे हैं ये फिल्म चलने वाली नहीं है, तो फिर मुल्क की सियासी मंजरनामे में कौन सी पिक्चर चलेगी या साहब? भाई बात वो जो कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, दानिश्वर कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है कि ये जान छोड़ो, आपके बस की बात ये नहीं है। अच्छा, इनको या तो ये खुद आए होते ना, इनको चढ़ा चढ़ा के सारा करके वो आपने पूरा 8 महीने की मशक की है, वो करके आप इनको लाए। एक आप ये पूछें मौलाना फजल रहमान कहाँ गए हैं? गायब नजर आते हैं वो जो सारे इतना था। मौलाना फजल रहमान का प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई ने इनको केपीके में पिटा के रख दिया है, और जो इनका होम बेस है डीआई खान, वो कौन है? अली अमीन गंडापुर, वो जो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के तहत अपने साथ वो शहद की बोतल रखते, उन्होंने डीआई खान से इनको निकाल दिया सियासी तौर पे। वो इनकी खिफ्त वो नहीं मिटती कि मैंने वो लेना है। लेकिन बात ये है, आप पूछते हैं जी जलसों का मुकाबला हो रहा है, फलाना हो रहा है, कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, अवाम का सारों का रुख इमरान खान की तरफ है। ठीक है, गलत है बात करने। कल मरीम नवाज का भी जलसा था, आपने देखा या सब? हाय 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 हाय, ये क्या आपने दुखती रग छेड़ दी है।
اور جنہوں نے فتح جنگ میں جلسہ کرایا اور جو سٹیج پہ بیٹھے تھے وہ تو فتح جنگ تھانے میں ان کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے. اچھا آپ آج فوٹیج نکال لیں, ابھی نکال لیں اس پروگرام میں جو سٹیج پہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب دختر مستقبل پاکستان وہاں پہ بول رہی تھیں, میں خدا مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے, وہ لگ رہا تھا ان کے چہروں سے کہ کسی اذیت سے گزر رہے ہیں. بھائی دختر پاکستان جو ہیں وہ مخاطب ہیں سامعین سے, کچھ اب وہ کریں. اچھا ان کو آپ کچھ سکھانے والے ہیں, ان کو میڈیا ایکسپرٹس چاہیے جو ہے ماڈرن جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے. اور مریم کو کوئی بتائے کہ جلسوں کے آخر میں میاں نواز شریف زندہ باد, میاں شہباز شریف, اور یہ چلنے والی چیزیں نہیں ہیں. اچھا نون لیگ کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, یہ ہلے ہوئے اس دور کا ہے جب یہ پیپلز پارٹی کو سبق سکھایا کرتے تھے. یہ فینومینن اور آ گیا ہے. یہ جو نوجوانوں کی کھیپ ملک میں اٹھ گئی ہے, یہ جو سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, یہ جو پتہ نہیں ٹویٹر اور انسٹاگرام, ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے, وی لاگز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. یہ زمانہ اور ہے, یہ 40 سال سے اقتدار میں ہے. یہ پرانے ان کا ٹائم گزر گیا ہے. اور نیوٹرل ان سے جو اسٹریٹجک غلطی ہوئی, گھیر گھار کے وہ جو 40 سالہ پرانے وہ جو ویٹرنز ہیں ان کو آپ لا کے اقتدار میں ڈال رہے ہیں. تو انہوں نے پھر یہی کہنا ہے میں کپڑے بیچ دوں گا اپنے اگر چینی کی قیمت جو ہے وہ نیچے نہ آئی. اور ان کے یہ مطلب عجیب آپ نے ملک میں تماشا لگا دیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہیجانی کیفیت ہے. ہیجانی کیفیت پیدا آپ نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہیجانی کیفیت کس نے پیدا کی اور کون اس کا جواب دے؟ سلمان صاحب, دونوں طرف سے جو جارحانہ بیانات دیے جا رہے ہیں, ان بیانات سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے اپنے ابتدائیے میں جس جنگی کیفیت کی بات کی ہے, ضرورت اس امر کی نہیں کہ جنگی کیفیت تاریخ کی جائے, اپنا سیاسی کیس رکھا جائے. اور اس میں ہمیں اتنے جوش و خروش سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ فوٹیج ذرا نکلوا لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کل اسی وقت یہاں پر کہا گیا کہ فتح جنگ تو ان کا حلقہ بھی نہیں, ان کی وہاں پر کوئی مقبولیت بھی نہیں. اور دوسری طرف جو جلسہ ہو رہا تھا وہ ایکس پرائم منسٹر کا آبائی ضلع ہے, ان کا آبائی حلقہ ہے جہاں سے وہ پرائم منسٹر منتخب ہوئے ہیں. وہ جلسہ بھی نکلوا لیں. اور وہ جو فتح جنگ کمزور ترین حلقہ ہے وہاں پر مریم نواز صاحبہ گئی ہیں, اور وہ جلسہ اگر اس سے بڑا بھی نہیں تو اس سے چھوٹا بھی نہیں ہے. تو بات یہ کہ وہ جو نواز شریف کا نعرہ لگا رہے ہیں, نواز شریف کے نام پر ووٹ لینے والوں کو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, بات یہ کہ سیاسی کیس اگر تحریک انصاف کا مضبوط ہوگا تو لوگوں کے اندر پذیرائی ملے گی. یہ جنگی کیفیت طاری کون کر رہا ہے؟ اور وہ جو آپ نے آج کا ٹاپک رکھا ہے کہ خونی مارچ, یہ کون سا ایسا خوف ہے جو خونی مارچ؟ اس سے پہلے مجھے یاد ہے 2014 کے اندر اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے یہاں سے جو ہماری ڈسکشن کا آغاز ہوا تھا کہ وہ لانگ مارچ کس حد تک نتیجہ خیز ہوگی, تو یہاں پر ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ نواز شریف کی حکومت گئی, اور میں نے بڑے محتاط انداز میں اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ لانگ مارچ, یہ جلسے جلوس ریلیز, یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. اور اب بات یہ ہے کہ یہ جنگی, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا, وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں اگر ان کے آپ 2 ماہ پہلے کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, وہ پورا زور لگا کے, جیسے آج ہم یہاں زور لگا رہے ہیں نا, پورا زور لگا کے کہہ رہے تھے یہ حکومت نہیں جائے گی, نہیں جائے گی, نہیں جائے گی. اور پھر کیسے گئی, اور وہ جو کہا گیا کہ جی یہ حکومت کیسے آئی ہے, ہمیں یہاں پر بتایا گیا کہ ہر حکومت جو آتی ہے اس کے لیے پھٹے لگتے ہیں, اس کے لیے سیڑھیاں لگتی ہیں, محکمہ زراعت عمل میں آتا ہے. دیکھیں, جب تک کہ پاکستان کے اندر خالصتاً لوگوں کی ول کے مطابق حکومتیں قائم نہیں ہوں گی اور حکومتیں جواب دہ نہیں ہوں گی, اس وقت تک پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ 3.5 سال برسر اقتدار رہے اور 1 پیج بھی آپ کے ساتھ رہا, اور آپ کی کارکردگی کیا ہے آپ بتانے سے قاصر ہے. آپ یہ نہیں بتاتے کہ وہ 1 کروڑ نوکری کہاں چلی گئی. وہ جو پاکستان کے نوجوان آپ کے نعرے لگاتے ہوئے ہتھل ہوتے تھے, وہ بیچارے اسی امید میں رہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر روزگار ملے گا, ان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا. 25 لاکھ لوگ پاکستان میں بے روزگار گئے, اور میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں, مجھے 50 لاکھ گھر میں سے ایک گھر ضرور دکھا دیا جائے جو کمپلیٹ ہوا ہے. بات یہ کہ آپ یہ کہتے جائیں کہ جی ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو گئی, اور پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جولائی کے اندر مسلم لیگ نون پیچھے پڑ گئی تھی, اور میں نے
یہ کہا تھا کہ فلاں صاحب کو رہنے دیں. جناب ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی حکومت جو ہے عوامی تعیدو ہمارے سے بچ سکتی آ رہی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا وہ ایک صاحب کے رہنے کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے تو آپ کی حکومت رہے گی. جو حکومتیں اداروں کے کسی ذمہ داران کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. باقی یہ بات ہے آپ کو جو بخار چڑھا ہوا ہے, میں ایک بات ضرور کہوں گا, یہ جو خونی مارچ کی بات کر رہے ہیں اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. جو صاحب یہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں تحریک انصاف ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی رہی ہے. عمران خان صاحب پولیٹیکل سٹرگل کی بات کرتے رہے ہیں. وہ صاحب جو یہ بات کرتے رہے ہیں ان کی سیاست کا انحصار ہمیشہ چور دروازوں سے رہا ہے. اور پاکستان کے ہر حکمران کی جتنی خوشامد اس شخص نے کی ہے ریکارڈ پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کے در پہ بھی ہے. پہلے ان کی حکومت کے خاتمے میں ان کا رول ہے, اب وہ ان کی مارچ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مارچ سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, احتجاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور بنیادی ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہوتی. یہ جو امن و امان جو ہوتا ہے بنیادی ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہوتی, اس پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مارچ کو پرامن رکھیں. چونکہ اس طرح کی مارچ میں اگر کوئی تشدد کا واقعہ ہوا تو ذمہ دار وہ ہوں گے جو خونی مارچ کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ گزشتہ حکومت کی کارکردگی کی بات کر رہے تھے, وہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اب جو حکومت ہے اس کی بات کر رہے ہیں. سلمان صاحب, مہنگائی آپ کو لگتا ہے اب کنٹرول میں ہے؟ آٹے کی قیمت 1310 روپے 20 کلو کا آٹا مل رہا ہے. کل ہم نے بجلی کی قیمتیں دیکھی بڑھی ہیں. یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت سب سے زیادہ میں اس پہ بات کرتا رہا ہوں. ایک ہفتہ پہلے تک آٹے کی قیمت نیچے آئی تھی, آٹے کی قیمت اوپر گئی ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ بات آج کے حکمرانوں کے لیے چیلنج ہے, اس لیے کہ وہ جب تقابلی جائزہ لیتے تھے تو وہ اپنی حکومت کی ماضی کی حکومت کی بات کرتے تھے کہ ان کے دور میں یہ اضافہ ہوا. تو بات یہ کہ ابھی تک کہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی جس کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ اپنی یہ مہنگائی کا رجحان اسی طرح رہا تو اسی طرح یہ ہجان کی کیفیت ہوگی. جواب دہ آج کے حکمران ہوں گے. مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جو عام آدمی کو متاثر کرتی ہے, پاکستان کی اشرافیہ کو نہیں کرتی. آپ کی تقاریر اپنی جگہ, آپ کے جلسے جلوس اپنی جگہ. اگر پاکستان کے اندر جمہوریت نے جمہور کو جمہوریت نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر اس حکومت کا حال بھی وہی ہوگا, اور پھر یہ بھی وہ اسی طرح آہو پکار کرتے نظر آئیں گے کہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی. لیکن اس وقت ڈاکٹر صاحب ہم جو سچویشن دیکھ رہے ہیں, سیاست میں انتشار, ہجانی کیفیت, حکومت یا اپوزیشن, کس کے لیے یہ ماحول نقصان دہ ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں کہ اس سے بہتر ماحول ہوا ہے کبھی؟ پچھلے کوئی 15-20 سال کی تاریخ میں مجھے بتا دیجئے کون سی حکومت, پہلے پیپل پارٹی کی حکومت تھی, مشرف کے بعد کی بات کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد اس زمانے کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے نا, ہم بھول جاتے ہیں چیزیں. اسی قسم کی تقریریں مثلا 1988 سے لے کے آج تک جتنے پرائم منسٹر گزرے ہیں سب سیکیورٹی تھریٹ قرار پائے ہیں پاکستان کے اندر. ریکارڈ پہ موجود ہیں یہ چیزیں. دیکھیے جلسے جلوس ہوتے ہیں, لیکن اگر زیادہ جلسے جلوس ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سیاسی ادارے صحیح کام نہیں کر رہے. اچھا, اسی لیے آپ کو ایکسٹرا پارلیمنٹری میتھڈز استعمال کرنے پڑ رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں, لانگ مارچ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے جو دنیا کی کامیاب جمہوریتیں ہیں ان کے صدور, ان کے وزراء اعظم کتنے پبلک میٹنگز ایڈریس کرتی ہیں؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کتنی پبلک میٹنگز ایڈریس کی ہیں؟ بائیڈن نے کتنے جلسے کیے ہیں فلاڈلفیا میں, بوسٹن میں, سین فرانسسکو میں, کتنے جلسے کیے ہیں بائیڈن نے؟ یا اس سے پہلے ٹرمپ جو بہت زیادہ بولتا تھا میڈیا کے خلاف, کتنے جلسے کیے ہیں؟ تو یہ ٹھیک ہے یہ جمہوریت میں تقریریں ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تقریریں انہی ممالک میں ہوتی ہیں جہاں کیوس ہوتا ہے, غیر یقینی صورتحال. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ بنی ہے پاکستان کے اندر کہ حکومت بدل گئی, اس کے بڑے فیکٹرز ہیں. صرف پارلیمنٹ کی وجہ سے حکومت نہیں بدلی, اور بہت سے فیکٹر ہیں جس میں جوڈیشری بھی ہے اور ہمارے وہ بھی ہیں طاقتور عناصر بھی ہیں, سب کے گیم سے ہوئی ہے. لیکن اس کی جگہ جو متبادل نظام آیا ہے وہ متبادل نظام ابھی تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا ہے, کیونکہ اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ کتنے ممبر اینٹی ڈیفیکشن لاء کے تحت, جو کہ 14th امینڈمنٹ میں پی ایم ایل این کی حکومت لائی تھی, اینٹی ڈیفیکشن لاء کے تحت کتنے لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اگر پنجاب کے اندر وہ پی ٹی آئی کے ممبران
جنہوں نے PMLN کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیے ہیں اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر پنجاب کی حکومت کے پاس میجورٹی نہیں ہے ہاؤس کے اندر. اس سے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا. اسی طرح ایک جھگڑا پیدا ہوگا وہ جو کہ نیشنل اسمبلی کے ممبران PTI کے ساتھ تھے, PTI میں تھے, اور انہوں نے اس انسٹرکشنز کو وائلیٹ کیا ہے جو کہ اس لیڈر نے دی. اس میں انٹرپریٹیشن کا جھگڑا پڑے گا. تو یہ جو ہے نا اس قسم کے جو جب جھگڑے ہو جائیں, اس قسم کے تنازع ہو جائیں, تو اس کا زیادہ نقصان ہمیشہ حکومت وقت کو ہوتا ہے, اپوزیشن کو نہیں ہوتا. کیونکہ اپوزیشن تو سڑک پہ بیٹھی ہے, وہ نعرے لگائے گی, تقریریں کرے گی, ان سچویشن کو ایکسپلائٹ کرے گی. لیکن اس سے حکومتی نظام میں انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہے, اور انسرٹینٹی جو ہے وہ ان ممالک کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے جہاں پہ اقتصادی اور معاشرتی مسائل زیادہ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے ارلی الیکشن اناؤنس ہو سکتا ہے مئی کے مہینے میں. دیکھیے موجودہ حکومت تو ارلی الیکشن نہیں جائے گی. یہ مطلب یہ پولیٹیکل کیلکولیشن ہے میری. وہ اس لیے نہیں جائے گی کہ ارلی الیکشن اس حکومت کے حق میں نہیں ہے, یہ اس لیے کہ وہ اس کو ڈیلے کریں گے. عمران خان ڈیفینیٹلی ارلی الیکشن چاہتے ہیں. ارلی الیکشن ایک راستہ ہے, ایک طریقہ ہے جمہوری نظاموں میں کہ جب غیر یقینی صورتیں پیدا ہو جائے, جب ہمیں نہ پتہ ہو کہ یہ حکومت 6 مہینے چلے گی یا 1 سال چلے گی, تو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ہماری جمہوریت جو ہے نا وہ ایک نئی قسم کی جمہوریت ہے. وہ ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں ریاستی اداروں کا بھی کردار ہے, سیاسی اداروں کا کردار کم ہے, سیاسی لیڈروں کا کردار زیادہ ہے. تو یہ جو ہماری چونچوں کا مربع جمہوریت ہے, اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن الٹیمیٹلی آپ کو انتخابات ہی کی طرف جانا پڑے گا اگر آپ اس سچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن انتخابات جو ہیں نا وہ سلوشن نہیں ہیں. انتخابات سلوشن کا ایک راستہ بتاتے ہیں, اور بنیادی فرق اس بات پر پڑے گا کہ کیا وہ لوگ جو سیاست کو مینیج کرتے ہیں, سیاستدان ہیں اور دوسرے دو عناصر ہوتے ہیں, کیا وہ ایک کنسنسس کریٹ کر سکتے ہیں سیاسی عناصر میں کہ اپنی شکایات کے باوجود, تلخ کلامی کے باوجود, غلط زبان استعمال کرنے کے باوجود ان اصولوں, ان ضروریات کو ایڈریس کریں گے جو اس وقت پاکستان کی ضروریات ہیں. اس میں پاکستان کو اس وقت سیریس فورن پالیسی ایشوز ہیں جو ہم بات نہیں کرتے. اس کے علاوہ ڈومیسٹک سچویشن میں اکانومی ہولڈز کی ٹو ایوری تھنگ. اگر آپ اکانومی نہیں سنبھال سکتے تو ڈریں اس وقت سے جب آپ سری لنکا ماڈل کی طرف چلے جائیں. تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو لڑائی کے باوجود کچھ معاملے پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, لیکن وہ ماضی میں اکٹھے نہیں ہوئے. اس وقت عمران خان اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا تھا, یہ انہوں نے چھٹی کر دی. اب یہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے, ظاہر ہے عمران خان گھاس نہیں ڈالے گا. تو ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ اس وقت ملک کے لیے, ان کے لیے فرق نہیں پڑتا. وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس میں سب نہیں, اچھے خاصے لوگوں کا ایک متبادل گھر ملک سے باہر موجود ہے. بالکل. اب بھی بہت سے لوگ جو حکومت سے گئے ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو مارے وہ جاتے ہیں جو بیچارے صبح بھی یہاں ہیں, شام بھی یہاں ہیں, زندہ بھی یہاں ہیں, مردہ بھی یہاں ہیں. موجودہ سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں سنجیدہ لوگوں کا فقدان دکھائی دے رہا ہے. خاور سیاسی قوتیں تو تشدد کی بات نہیں کرتی, لیکن شیخ رشید نے جو خونی لانگ مارچ کا پیغام دیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ جس انداز میں بات کر رہے ہیں وہ وہی انداز ہے جب شیخ رشید وزیر داخلہ تھے, وہ بھی اسی انداز میں بات کرتے تھے. تو کس حد تک حقیقت پسندانہ ہے شیخ رشید کا خونی لانگ مارچ کا پیغام؟ دیکھیں, اگر سیاستدانوں کے بیانات کا آپ تبصرہ, اس کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو بہت زیادہ بیانات ملیں گے. ہم نے وہ پھر وہی آ جاتا ہے, ریپیٹیشن آ جاتی ہے کہ وہ جو بیان آپ نے سنے ہوں گے ماضی کے اندر, وہ جو پیٹ پھاڑنے کے, سڑکوں پہ گھسیٹنے کے, وہ بھی اسی ملک کے اندر ہوئے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ان کے خلاف بیان دیے کہ جی اب میں واپس جا کے, جب یہ امریکہ میں تھے وہاں پہ گئے ہوئے تھے ٹرپ پہ, واپس آ کے انہوں نے بیان دیا کہ میں جا کے
AC बंद कर दूंगा तो मैं देखता हूँ कैसे रहेंगे। सियासतदान एक दूसरे के हवाले से बयानात देते रहते हैं और मेरे पूरी दुनिया के अंदर सियासत इसी तरह चलती है। ऑन ग्राउंड जो फैक्ट्स हैं या जिसे कहते हैं वो लाइक हकायक हैं, ज़मीनी हकायक हैं, उनके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। एक तो लाइटर नोट सलमान साहब, मुझे आज जो है हमजा शहबाज और मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने स्ट्रेस नहीं लगे जितने आप स्ट्रेस लगे हैं। थोड़े से आप इमोशनल हो रहे हैं। और ये जो आपने सारी हमें वो जो बयान सुनाया, रात को हमने फतेह जंग में बयान सुन लिया था, उन्होंने भी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का जिक्र किया था। इंटेलिजेंस ऑफिसर वो अभी भी हमारी मोहतरम जो ऑनरेबल हमारी पाक फौज का हिस्सा है, उनके ऊपर मेरे ख्याल में बहस व मुबासा हमें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे आ जाते हैं। हालात बंदे को नॉर्मल कर देते हैं। तो आप खासे नॉर्मल हैं। अब मसला ये है, अच्छा अब सवाल ये है कि बात मानते हुए कि जी बहुत बड़ा जलसा हुआ, उन्होंने मियां वाली के अंदर बहुत बड़ा जलसा किया, इन्होंने फतेह जंग के अंदर बहुत बड़ा जलसा किया, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर हम यही तो बात कर रहे हैं, सारे जो लिखने वाले हैं थोड़ा बहुत सियासत की समझ बूझ रखते हैं, वो यही कह रहे हैं कि जनाब आला आप तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपके वोटर सपोर्टर्स हैं, दोबारा जो आप अवाम के पास चले जाएं, अवाम से एक राय ले लें कि इस वक्त जो मौजूदा मुल्की मसाइल हैं, हमें जो चैलेंजेस हैं, इनको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा अच्छे अंदाज से चला सकती है, तो उससे आप राय ले लें। अब ये बात जो हम आर्गूमेंट करते हैं कि जी पहले वो नहीं, इमरान खान ये कहता था मैं 5 साल हुकूमत करूंगा। इमरान खान या इससे जो पहली हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत, उनका इसलिए हक बनता था कि 3.5 साल उन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा। वो ये कह रहे थे कि हम आसानी की तरफ जा रहे हैं। आज भी जब इमरान खान साहब ने जो बयान दिया अपना, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ उन्होंने एक इंटरेक्शन की है, उसमें उन्होंने तमाम 1 2 3 4 5 6 अपनी हुकूमत की कामयाबियाँ वो गिनवाई हैं। उसके ऊपर हम आर्गूमेंट कर सकते हैं कि वो उनकी कामयाबियाँ थीं या नाकामियाँ थीं, उसके ऊपर जो फैसला देना है वो अवाम ने देना है। मैं या आप या कोई भी इसके ऊपर आर्गूमेंट या कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते कि वो बिल्कुल नाकाम थे या बिल्कुल कामयाब थे। तो उसके ऊपर एक फैसला हमारे तरफ से तो कम से कम नहीं जाना चाहिए। आर्गूमेंट ज़रूर हम कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा मसला मौजूदा हालात के अंदर मेरी नज़र में मरियम, दबाव के अंदर सियासतदान तो चलो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव के अंदर हमारे इदारे हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त दबाव के अंदर हमारे इंसाफ के इदारे हैं, हमारी कोर्ट्स हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। देखिए 3-4 बड़े केसेस इस वक्त चल रहे हैं। 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है कि वो लोग जो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो वोट देते हैं, जो 14th अमेंडमेंट का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, वो अगर आप उसका इब्तदाइया पढ़ लें तो उसमें लिखा हुआ है कि ये अमेंडमेंट इसलिए आइन का हिस्सा बनाई जा रही है कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम को रोका जा सके। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उससे हमेशा जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, जो कि आजकल हुआ है। 63A का केस है लाहौर में। जाहिर है आपके सामने जो इस वक्त पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट के मसाइल चल रहे हैं, गवर्नर वर्सेस हम देख रहे हैं जो मौजूदा जो 2 इस वक्त वज़राए आला हैं। गवर्नर कहते हैं जी मेरे साईं उस्मान बुज़ार वज़ीर आला हैं, लेकिन जो इस वक्त कोर्ट्स के हुक्म के मुताबिक वहाँ पे हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं, वो चल रहा है केस। इलेक्शन कमीशन के अंदर वो जो डॉक्टर साहब ने बात की, वो जो 26 लोग हैं जो इस वक्त मुनहरफ हैं और वो प्रैक्टिकली अपना काम कर चुके हुए हैं, वो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन रोक नहीं सकता। हफ्ता 10 दिन के अंदर उनको फैसला करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आइन बड़ा वाज़ेह है कि 1 महीने के अंदर उनको डीसीट होना है, तो वो फैसला होना है। तो ये इंसाफ और कानून के जो इदारे हैं वो है। बाकी जो हमारे कुछ इदारे जिनको हम खामखा वो इंगेज करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि हम आप साइड पे रहना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक इस वक्त सवालिया निशान है। लेकिन खबर आप 2 बार इस प्रोग्राम में कह चुके हैं कि कुछ बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, तो उन राब्तों के नतीजे में कोई अहम फैसले मुतवक्के हैं मई के महीने में? सर मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसी के ऊपर आ रहा हूँ। अब हो ये रहा है कि अब वो जो इदारे हैं जिनके ऊपर इस वक्त दबाव है, और मैं जो शेख रशीद की बात तो नहीं मानता, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड देखें, आप भी माशाल्लाह सोशल मीडिया को फॉलो करती हैं, आज भी जब वहाँ पे गए शहबाज शरीफ साहब, वहाँ पे चूँकि KP के अंदर गए, वहाँ पे उनकी PTI की हुकूमत है, तो एक सड़क के ऊपर जब दोनों अतराफ के जो कारकुनान आमने सामने हुए, फायरिंग का वाक़या आपने देखा है। अल्लाह माफ़ करे कोई इस तरह के वाक़यात नहीं मुल्क के अंदर होनी चाहिए। अदम बर्दाश्त जिस तरीके से बढ़ रही है, तो एक स्ट्रेस तो हमारी मुल्क के अंदर, एक तनाव तो मौजूद है।
اور یہ جو چونکہ ایک غیر فطری اور جو ہم نے بالکل یہ چونجو کا مربع کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، کیونکہ پارلیمان کے اندر آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ جی صحیح ملی یا غلط ملی، ایک میجورٹی پارٹی جس کی 155 سیٹیں تھیں آپ نے اس کو اقتدار سے باہر نکال کیا، اور ایک جس کی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی 84 سیٹیں ہیں اس کو آپ نے اقتدار میں دے دیا۔ آج جو عمران خان نے بات کی نا، وہ بھی جو ایاز صاحب بات کریں، عمران خان نے یہ کہا کہ چلیں جی ہمیں تو نکال دیا، کوئی بات نہیں جو بھی کر آ کے، لیکن خدا کے واسطے کو آپ کوئی اور بندہ لے آتے تھوڑا صاف ستھرا۔ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فرد جرم عائد ہونا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر اس وقت بیل پہ ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ جو ایک منشیات کا کیس ان کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کے اوپر اب جو بھی فرد جرم وہ اینٹی نارکوٹکس فورس والے ANF والے ہیں، اب وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ان کا انتظام و اسرام بڑا اچھا ہے، وہ بھی بڑا اچھا چل رہا ہے، تو انہوں نے بھی کچھ کرنا ہے۔ فائنل میں جو میرا جو اس کے اوپر کامنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت نے جو عمران خان کو ٹارگٹ کیا توشاہانہ ہے، توشاہانہ کے تمام حقائق میں تو پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں، 2008 سے لے کے آنورڈ جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب لے کے گئے، زرداری صاحب لے کے گئے، گیلانی صاحب لے کے گئے، جو خان صاحب لے کے گئے، تمام لسٹ اس وقت جو ہے جو شہباز شریف صاحب کے پاس موجود ہے، ان کو مبلغ کر دیں، لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ کون کیا لے کے گیا ہے، کس نے کتنے پیسے دیے ہیں، تو وہ اس کے اوپر بھی فیصلہ۔ خبر آپ کی خواہش ہے ایسے سوالات تو کل ضرور کیے جائیں گے، لیکن سیاست میں جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے کہ ملک کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، سیاست میں اس وقت تناؤ کی کیفیت ہے، اس کے اثرات ملک کی معیشت پر کیا ہوں گے، یہ سوال اپنے پینل کے سامنے رکھوں گے۔ ایاز صاحب، اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ گزشتہ حکومت پر ملبہ ڈالتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا یہ بھی کہیں گے کہ بھی ایک ہجانی کیفیت تھی، ہمیں ڈیلیوری نہیں کرنے دیا گیا، تو اس وقت جو صورتحال ہے معیشت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ ابھی سے کہہ رہے ہیں، تباتر سے یہاں وزیر اعظم سے لے کے یہ جو ہیں فرزند ارجمند پنجاب، اور ان سے لے کے وہ جو ہے مریم، ویسے ایک بات ہے، ہم تو مریموں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں، ایک وہ ایک وہ انفارمیشن والی، دو، اور پھر آپ جو ہیں وہ نام یہ ہو جاتا ہے، وہ تو ایکسکیوز ہی وہی دے رہے ہیں بالکل، وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے ہمیں بربادی دے گئے ہیں، بالکل یہاں پہ وہ، اور جب آپ کو یہ سارا کچھ پتا تھا تو مطلب جو سارا سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ جانتے ہوئے تو آپ کیوں آئے تھے؟ کیوں آ گئے؟ دیکھیے پاور شیئرنگ جو آج پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ ہمیں گورنر نہیں چاہیے، ہمیں دو یہ دے دیں، دو وہ دے دیں، اور کارپوریشنز میں ہمیں جو ہے وہ آپ وہ تعیناتی کر دیں، مطلب مال چاہے آپ کو 6 مہینے ملیں، یہ تو عوام کہہ رہے ہیں چھوٹے وقت میں کیا کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں سال ہے، سال تو ہمیں دیں نا، سال تو ہمیں لگانے دیں۔ یہ جو ہے ہمارے یہ جو کپڑے بیچ کے چینی کی قیمتیں جنہوں نے نیچے کرنی ہے، یہ سارے اپنے کیس FIA میں کیس ہے یا نہیں ہے، جو پارسائی کی داستانیں ہیں جو 3000 صفحات پہ، وہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہم تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اب نیا دور ایک ہے، عدالتیں رات کو اب کھلیں گی، یہ ہر روز تھنک ٹینک میں ہوتا ہے کہ وہ جو 32 یا پتہ نہیں 26 وہ جو MPAs ہیں جن کا وہ فیصلہ پنجاب میں ہونا ہے، بھائی الیکشن کمیشن نے چھان بین کرنی ہے، پرکھنا ہے معاملات کو، یہ آپ ہنگامی صورت میں تو نہیں کر سکتے، اس میں 8 مہینے لگ سکتے ہیں، اس میں 10 مہینے لگ سکتے ہیں، اور وہ جو 63 وہ یہ سارے غور طلب معاملات ہیں۔ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر دفعہ وہ پریزن وین ایک آ جائے گی اور وہ بھی باہر کھڑی ہو جائے گی، اور دروازے جو نہیں کھلتے وہ پتہ نہیں کس وقت ہوں گے، اور ہمارے دوست بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں وہ بھی ان کے بھی دروازے کھل جائیں گے؟ نہ ایسی جلد بازی کی توقع نہ کرے۔ پہلے تو یہ آپ اس کی معیشت کا کر رہے ہیں، پہلے تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے کیا وہ سردار جی کو کہا تھا کہ دھکا کس نے دیتا ہے، وہ یہ سارے ابھی وہ کر رہے ہیں، پر ان سے وہ چیز ہینڈل نہیں ہو رہی۔ ہاں معیشت کی کیا ہے، ہاں جی گھروں میں آپ نل کھولے تو پٹرول نکل رہا ہے،
चीनी की कीमत वैसे ही हमें पता चल गया कि नीचे आ रही है, आटे की कीमतें आ रही हैं। यहाँ पे बताया गया, देखेंगे डॉलर का रेट वो जो है मुस्तहकम हो गया, और डॉलर कहाँ पहुँच गया, 187 तक तो पहुँच गया है। तो इनसे नहीं है, मतलब है कि बात यह है कि झक मारने की कोई वजह होनी चाहिए। ये जो झक मारी गई है, ये इसकी वजह क्या थी, सिर्फ ये हमें बता दे, बाकी हम बर्दाश्त कर लेंगे, इतना कुछ हमने बर्दाश्त किया। ठीक है, वजह जान लेते हैं सलमान साहब। सलमान साहब, कोई तैयारी थी इनकी या सिर्फ आने की जल्दी थी? देखिए, बात आपने की थी मईशत पे और आ गई झक मारने पे। मेरा ख्याल झक मारने की वजह तो या सबसे ज्यादा किसी को नहीं पता कि झक क्यों मारी जाती है। देखिए, बात ये कि 20-22 साल की स्ट्रगल के बाद एक झक मारी थी ना, तो फिर क्या हुआ अंजाम? पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया ही ये है कि फ़रेब ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी, कि जब आप सहारों की बुनियाद पे आते हैं तो आप डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं रहते। अच्छा। अब आ गई बात आपने मईशत की है कि क्या पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान के अहले सियासत के लिए संजीदा एक इशू है भी है या नहीं है? माजी की हुकूमत 3.5 साल वो जो कह रहे थे कि जी हम आने वाले वक्त के अंदर डिलीवर करेंगे, और खावर साहब हमें बता रहे थे कि आखिरी साल में इसके समरात सामने आएंगे। आज भी बड़ा इशू पाकिस्तान की मईशत है, और वो क्यों कर आए, कैसे आए, किस एजेंडे के तहत आए। देखिए, ये अब बात कोई ढकी छुपी नहीं रही, और बात ये कि मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि अव्वल तो वो अदम एतमाद पेश नहीं करेंगे, पेश करेंगे तो वो नतीजा खेज होगी। अब बात ये कि मईशत की सूरत-ए-हाल, मैं समझता हूँ कि मुआशी सूरत-ए-हाल के लिए एक नए मैंडेट की हामिल हुकूमत ज़रूरी है। अच्छा। ये हुकूमत डंग टपाओ मामलात और इक़दामात तो कर सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पे डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा। और यही वजह है कि आज ये जो महाजराई तनाव, कश्मकश, टकराव की सूरत हाल है, ये असल इशू से तवज्जो उठाने की कोशिश है। वो साहब जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बांधी थी, वो आज तक यही नहीं बता पा रहे कि अमेरिका ने आपने कौन सा जुर्म किया कि अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश की, और आपने कौन सी ऐसी कारकर्दगी दिखाई जिसकी वजह से आपको बाहर निकालना पड़ा। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना सियासी केस अवाम के सामने पेश करें, और कम अज कम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से संजीदा तर्ज अमल अख्तियार करें। पाकिस्तान मुआशी हवाले से तवाना होगा तो आपकी डेमोक्रेसी भी चलेगी, मुल्क भी आगे की तरफ चलेगा। बात यह कि इल्ज़ाम तराशी और गाली गलोच और तोशा खाना और ये सारा जो अमल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर पाकिस्तान मुआशी वाले से स्टेबल नहीं होगा। और आखिरी बात यह है कि मुझे याद पड़ता है कि खावर साहब कहा करते थे कि FIA ने बहुत सारी तहकीकात कर ली है, और अगले 3 माह के अंदर बकौल इनके कि वो अपना जेल में होंगे, वो तो आ गए मसनद इक़्तिदार पे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करने की बजाय ये बताएं कि उनका सियासी केस क्या है और वो क्या डिलीवर करने की पोजीशन में है या नहीं, और अगर नहीं कर पाए तो उसकी वजूहात क्या थी। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है वो डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं? डॉक्टर साहब, अभी तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बेहतरीन वज़ीर ख़जाना, बेहतरीन टीम है। इस सियासी सूरत हाल में मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है इस टीम की जानिब से? देखिए, पहले तो ये है कि ये गवर्नमेंट वही गलती कर रही है जो इमरान खान की हुकूमत ने की थी। इमरान खान की हुकूमत ने यही कहा था ना कि वो पिछली हुकूमत ने लूट लिया, पीट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और यही काम मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं। उनके 2 इंटरव्यूज़ आए हैं टीवी के ऊपर जो मैं कम से कम मैंने देखे हैं, दोनों में वही किस्सा था जो PTI के फाइनेंस मिनिस्टर किया करते थे। वो ये कर रहे थे कि देखिए इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, चलिए उन्होंने कर दिया, उनकी सज़ा उनको मिल गई। इस वक्त जो चैलेंज है आपके लिए सबसे बड़ा, कोई भी हुकूमत हो, PMLN की हो, PPP की, PTI, वो है इकोनॉमिक चैलेंज। और इकोनॉमिक चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी इकोनॉमी डोमेस्टिक सोर्सेज पर रिलाय नहीं करती, आपकी इकोनॉमी का एक्सटर्नल सोर्सेज पर इंटरनल सोर्सेज की निस्बत ज़्यादा इन्हिसार है, जिसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी का दारोमदार इंटरनेशनल सिस्टम के साथ है, और इसका मतलब ये है कि बहुत सी पॉलिसीज़ जो आप अडॉप्ट करना चाहेंगे वो आप अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ जो में चाइना की तरफ जो झुकाव है, रशिया की तरफ जो झुकाव है, CPEC जो मौजूद है, इसमें मगरबी ताकतें आपसे मॉडिफिकेशन चाहती हैं। अच्छा, ये ज़रा जहन में रखें, तब आपको पैसा पूसा मिल जाएगा। जब IMF से, वर्ल्ड बैंक से,
سعودی عربیہ سے UAE سے پیسہ مل جائے گا. دیکھیے پہلا چیلنج آپ کے لیے ہے کہ آپ کا ایگریکلچر کنٹری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایگریکلچر کے بارے میں کیا شکایات پچھلے 3 سال میں پیدا ہوئیں, ان کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے, کیونکہ اگر آپ ایگریکلچر کو نہیں سنبھال سکتے, اگر آپ کی جو پر ایکر ییلڈ کو نہیں آپ بڑھا سکتے, تو پھر آپ پرائس نہیں کنٹرول کر سکتے, نمبر 1. دوسرا پرابلم آپ کی یہ ہے کہ جو آپ کی امپورٹ پالیسی ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن امپورٹ پالیسی اس لیے ریویو نہیں کی جا سکتی کیونکہ جو چیزیں روکنے والی ہیں باہر سے آنے والی, ان چیزوں کا تعلق عمرا سے ہے, ان چیزوں کا تعلق ہمارے سیاسی لیڈران, بڑے لیڈران سے ہے. کیونکہ یہ جو ہوتی ہیں نا لمبی لمبی گاڑیاں جن کو گزوں سے نہیں ناپتے بلکہ ڈانگوں سے ناپا جاتا ہے, وہ گاڑیاں میں اور آپ نہیں خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی چیلنجز بہت زیادہ ہے اور عشق کے امتحان ابھی بہت سی چیزیں ہیں. خیر آپ کا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اور اکانومی پہ ٹھیک ہے. لیکن خاور معاشی صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ سیاسی صورتحال اثر انداز ہو سکتی ہے اس پر؟ معاشی صورتحال میری بات سنیں, آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں, کسی فیکٹری اونر کے پاس چلے جائیں. میں نے کچھ سال 1.5 سال پہلے کوئی تھوڑے بہت پیسے بچے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کیے, وہ سال 1.5 سال کے بعد وہ پورے ڈبل ہو گئے. میں تو اپنا آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں. اچھا اب یہ ہوا کہ 2008 کے اندر انتخابات ہوئے, الزام لگا NRO الیکشنز ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے جنم شریف نے NRO دیا تھا اس وقت کی پیپلز پارٹی, پولیٹیکل پارٹی جو بھی, اس کے بعد پھر گورنمنٹ بن گئی. ٹھیک ہے 5 سال چلے. 2013 کے اندر RO کا ایک الزام لگا جو ہے نواز شریف اور ان کی پارٹی کے اوپر, اس وقت جی جسٹس افطار چودھری صاحب نے مبینہ طور پر ہیلپ کیا اور انہوں نے الیکشن جیتا. وہ الیکشن چلے آگے, حکومت بل گئی, 5 سال انہوں نے پورے کر دیے. اب 2018 کے اوپر الزام لگا دیا سلمان غنی صاحب نے پھٹوں کا, RTS کا, جو بھی سارا کر نہیں لگایا جناب, حضور میں نے غلطی نہیں کی ہے. اچھا نہیں مثلا اچھا اب یہ بن گئی حکومت, آ گئی آپ کی حکومت, مان لیا جی بالکل نکمی نااہل, عمران خان کو کچھ بھی علم نہیں تھا. ہمیں اسی پروگرام میں درجنوں دفعہ بتایا گیا کہ بھائی عثمان بزار ان کی انشورنس پالیسی ہے, وہ عثمان بزار کو کیوں ہٹائیں گے, عمران خان کی انشورنس پالیسی ہے. لوگ ان کو, ہمارے پروگرام میں یہ کہا گیا کہ جی یہ جب عوام میں جائیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا اپوزیشن کے اندر. وہ تو عمران خان تو جہاں روزانہ وہ شلوار قمیض پہنتا ہے, کبھی G9 چلا جاتا ہے, کبھی عوام میں چلا گیا ہے. اب پرابلم یہ ہے, ہم جو یہاں پہ ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے جو ایاز صاحب نے بات کی ہے نا, کہ جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے نا اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. کل آپ نے ضرور پوچھنا ہے شہباز شریف صاحب سے, جناب اعلیٰ وہ تو بالکل عمران خان تے مریا پیا سی, وہ کوئی پارٹی انہوں دی بالکل ہی جڑا سی, لوکی بیچارے پانی کے ساتھ روٹی لگا کے کھا رہے تھے, ان کو وٹے مار رہے تھے, آلو ٹماٹر مار رہے تھے, تو آپ کیوں نہ آپ نے سارا کچھ لے لیا؟ اب تو ایسے لگ رہا ہے مریم کہ یہ جو نون لیگ والے ہیں, عمران خان کے رستے کے جو کانٹے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے, ہونٹوں سے وہ اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب آئیں, دوبارہ آپ اقتدار میں آ جائیں. وہ کیا وجہ بنی کہ ان سے سال برداشت نہیں ہوا, الیکشن کروا لیتے. مدعا یہ ہے کہ آپ معیشت بری ہے یا اچھی ہے, ملک کے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں, اور یار عوام کے پاس چلے جائیں نا, عوام سے پوچھ لیں, لوگوں کے پاس چلے جائیں. جو MNAs MPAs ہیں وہ ٹکٹیں لیں گے, جس بھی پارٹی کی ٹکٹ لیتی ہے وہ چلے جائیں, وہ وہاں پہ دیکھ لیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا اچھا برا جو انصاف کرتے ہیں. ان کو ایک ہی کام کرنا چاہیے تھا, اور باقی میں نے کبھی نہیں کہا کہ جی آخری سال میں یہ ہوگا. میں نے کہا یہ حکومت وقت کا دعویٰ ہے. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو ابھی بتایا جا رہا تھا, میرے اوپر ایک غلط الزام لگایا جا رہا تھا کہ میں نے یہ بات بھی کی تھی. آپ جو آن گراؤنڈ حقائق ہے ان کی بات کر رہا ہوں. اب جب عمران خان کے جلسے ہو رہے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے پریشر پڑ رہا ہے, بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے, جو سیمز ہیں وہ اب پھٹ رہی ہیں. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اسٹریٹجی خان صاحب کی کامیاب ہو رہی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی معاملات اس وقت جس نہج پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس صورتحال میں سنجیدہ سیاسی ورکرز کو آگے آنے کی ضرورت ہے, اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ملک کو انتشار سے بچایا جائے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.